اگلا سوال ہے، کئی بار یہ سوال آ چکا ہے، ہم نے سوچا اس کو ڈسکس بھی کر لیا جائے۔ مسالک اربع حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کیوں وجود میں آئے؟ اگلی بات ہے، کیا یہ سب حق پر ہیں؟ اگر ہاں تو کیسے؟ اگر کوئی اپنی نسبت ان کی طرف نہ کرے تو کیا وہ حق پر نہیں ہے؟ ان کے نام پر آج جو امت میں اختلاف اور تشدد برتا جا رہا ہے وہ کہاں تک درست ہے؟ اس کو دیکھیے، غور سے سنیے آپ لوگ۔ یہ جو سوال ہے امپورٹنٹ سوال ہے۔ اصلاً جو ہمارے لیے مراجع ہے، یعنی جو ہم عمل کرتے ہیں وہ ہم قرآن و سنت پر کرتے ہیں۔ اصلاً ہم قرآن و سنت کے اعتبار سے چلتے ہیں، یہی ہمارا دین کہتا ہے، یہی ہمارا مذہب کہتا ہے۔ جو بات قرآن و حدیث میں ہمیں نہیں ملتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا طرز عمل کیا ہے، اسی کو اجماع امت کہا جاتا ہے۔ وہ دراصل اجماع صحابہ ہوتا ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں، تو صحابہ کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، جو چیزیں بالکل واضح ہیں، نص سے ثابت ہیں، قرآن و حدیث میں کوئی اجمال نہیں ہے، وہ سب کے وہاں یکساں ہیں، اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ اب جو یہ مسالک اربع وجود میں آئے، یہ کیسے وجود میں آئے؟ اس کو سمجھیے کہ مان لیجئے کوئی حدیث ہے، حدیثیں دو طرح کی ہیں، ایک میں جسٹ اپوزٹ بات ہے اور ایک میں اس کے جسٹ اپوزٹ بات ہے۔ یہ کوئی قرآن کی آیت ہے لیکن اس میں اجمال ہے۔ تو اب جو ماہرین ہیں، جس کو شریعت کی اصطلاح میں مجتہد کہا جاتا ہے، یعنی جن کے پاس خوب علم ہے، اچھی طرح سے قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، تو وہ تمام حدیثوں قرآن کی آیتوں کو دیکھ کر کے غور و خوض کرتے ہیں۔ غور و خوض کرنے کے بعد ایک بات بتاتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے عمل کر لو۔ تو ان کی جو یہ بات ہوتی ہے نا، وہ اپنے گھر سے نہیں بتاتے، یہ بات ان کی قرآن و سنت کی روشنی ہی میں ہوتی۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بات صحیح ہی ہو، وہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ انٹلیکچوئل پرسنالٹیز ہیں، انہوں نے غور و خوض کیا، اچھی طرح سے جانا پرکھا سمجھا قرآن و حدیث کو، پھر ایک رائے قائم کی، اور اس رائے کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے تو اس کا فیصلہ اگر حق پر ہو جاتا ہے، اجتہاد کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے تو حق پر اگر ہو جاتا ہے تو اس کو 2 اجر، اور اگر وہ فیصلہ کرنے میں غلط کر جاتا ہے تب بھی اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ تو اجتہاد کی دلیل بخاری مسلم کی اس حدیث میں موجود ہے۔ تو جو یہ مسالک اربع وجود میں آئے، اس میں یہی بات ہوئی کہ جب مختلف قسم کی حدیثیں ملی یا اپوزٹ قسم کی حدیثیں ملی تو پھر اب علماء نے تطبیق دی۔ تطبیق دینے میں کسی نے یہ رائے اختیار کر لی، کسی نے وہ رائے اختیار کر لی، حالانکہ وہ دونوں چیزیں ثابت حدیث ہی سے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کی دلیل میں کوئی ضعیف حدیث ہو، کسی کی دلیل میں کوئی صحیح حدیث ہو، تو وہ آپ کی ثواب دید کے اوپر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یار یہ چیز صحیح حدیث سے مل رہی تو آپ نے اس پر عمل کر لیا، تو وہ آپ کا عمل۔ تو یہ جو تقلید ہے، تقلید جو کہی جاتی ہے کہ یہ لازم ہے، اس کو کرنا چاہیے، یہ شرعی لازم نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ انتظامی اعتبار سے لازم ہے۔ یعنی اگر ہر کسی کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ تقلید نہ کرے تو پھر چوچو کا مربع دین بن جائے گا، جس کی جو مرضی آئے گی وہ کرے گا۔ اس لیے انتظام کو صحیح ڈھنگ سے چلانے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ عام آدمی تقلید کرے۔ باقی اگر آپ کے پاس اتنا علم ہو گیا ہے، آپ کسی مسئلے میں تحقیق کرتے ہیں، قرآن و سنت سمجھتے ہیں، ہر باریکی پر آپ نے نظر کر لی ہے، تو آپ اپنی رائے کے اعتبار سے عمل کر سکتے ہیں، وہ گناہ نہیں ہوگا۔ اور ہم تو یہ بہت کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی چیز پر عمل کر رہا ہے اور اس کے عمل پر کوئی دلیل قرآن و سنت سے موجود ہے تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مجرم نہیں ہوگا، ہم یہ کہتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ مجرم، چاہے امام ابو حنیفہ کا قول اس کے اپوزٹ کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے پاس رسول اللہ۔ اور بڑی حیرانی کی بات، اس میں تشدد ہوتا ہے نا، جو انہوں نے یہ سوال کیا کہ امت میں اختلاف کیوں ہے، اختلاف کی وجہ یہی ہے کیونکہ ہم نے تشدد برتا۔ ہمارے ان علماء نے کبھی تشدد نہیں کیا، انہوں نے ایک رائے بتا دی قرآن و حدیث کی روشنی میں، آپ کا من کرے فالو کر لو، نہ من کرے نہ فالو کرو۔ انہوں نے تشدد نہیں کیا، ہم نے اس میں تشدد کیا۔ حنفی بھی بڑے تشدد کرتے ہیں، مالکی شافعی جو وہ کہتے ہیں نہیں، امام ابو حنیفہ نے کہا اب تم یہی مانو، رسول اللہ کی حدیث سے مطلب نہیں ہے، ماننا تم کو یہ پڑے گا۔ اور اگر ان سے کہہ دو کہ بھائی میرے امام ابو حنیفہ نے کہا اچھی بات ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو ذرا یہ حدیث ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں امام ابو حنیفہ کیا اللہ کے نبی کے خلاف چلے جائیں؟ بھائی یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ وہ ان کے خلاف چلے، ہو سکتا انسان ہی تو تھے، ہو سکتا ہے نبی کی حدیث ان کو نہ پتہ چلی ہو یا ان تک، یہ ضروری نہیں، کیونکہ صحابہ میں بھی یہ اختلاف پایا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 سال تک ایک غلط فتویٰ دیتے رہے، 23 سال تک
آپ تصور کریے 60,000 حدیثوں کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، ان سے بڑا کوئی محدث نہیں ہے۔ پھر ایک صحابی نے کہا حضرت آپ یہ غلط فتویٰ دے رہے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث تو یہ ہے۔ فوراً ان کو ندامت ہوئی، انہوں نے کہا ارے تم نے بہت اچھا کیا جو بتا دیا، یہ حدیث ہمیں پہنچی ہی نہیں۔ آپ تصور کریے، انہوں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ سب سے زیادہ تو میں حدیثوں کا راوی ہوں، 60,000 حدیثوں کا میں، تم یہ حدیث میرے سامنے لے، تم ہمیں بتاؤ گے حدیث کیا، ایک بار بھی نہیں کہا۔ فوراً کہا کہ ہاں اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ترنت انہوں نے وہاں سے ٹرن لیا اور وہ فتویٰ کہا کہ یہ غلط دیتے تھے فتویٰ۔ تو یہ چیزیں ہمارا دل کشادہ ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے بعد، اللہ کے قرآن کی کوئی آیت آ جانے کے بعد، اب ہمارے لیے، ہم نے ابھی لیکچر میں یہ آیت کوڈ کی کہ ہمارے لیے اختیار باقی نہیں بچتا ہے کہ ہم اب بھی اس میں کوئی ادھر، ہم تو بس یہی کہتے ہیں ہم فلانے مولانا صاحب، ڈھماکے مولانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ تصور کریے ذرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر آپ ترجیح، یہ ساری چیزیں ہم نے لیکچر میں اپنے نقل کر دی ہیں آپ کے سامنے کہ اللہ کے نبی کی بات پر اپنی بات کو ترجیح دینا، اللہ کے نبی کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو، یہ سب چیزیں بہت غلط ہیں۔ لہٰذا اگر اچھا اس ٹاپک پر مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک بہت زبردست کتاب ہے تقلید کی شرعی حیثیت، وہ اگر کوئی پڑھے تو اس کے دماغ سے یہ ساری چیزیں، جو پکا حنفی ہے وہ خاص طور سے پڑھ لے اس کو، تو انہوں نے باقاعدہ کیٹیگری کی ہے کہ ایک عام آدمی ہے وہ تقلید کیسی کرے، ایک عالم ہے وہ کیسی کرے، ایک مجتہد ہے وہ کیسی کرے۔ یعنی اگر ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت علم ہے، آپ علم والے ہو گئے ہیں الحمدللہ، تو پھر آپ حدیث اور قرآن کی روشنی میں عمل کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس کے پابند رہیں، ورنہ بہتر ہے آپ کے لیے کہ آپ کسی کی تقلید کریں۔ وہ سارے علماء ہمارے بہت نیک تھے، بڑے برگزیدہ تھے، اور انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی ہی میں مسائل بتائے ہیں۔ باقی ہمیں حسن ظن ہے ان کے سلسلے میں، اگر کہیں ان سے بھول چوک ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، کیونکہ وہ انسان تھے، بھول چوک ہو سکتی ہے، کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان تک حدیث نہ پہنچی ہو۔ باقی آپ دیکھ لیں قرآن و سنت میں جو چیز وضاحت کے ساتھ موجود ہے، آپ کے پاس دلائل ہیں، تو آپ اس کے اکارڈنگ عمل کر سکتے ہیں۔ کوئی لڑائی جھگڑے کا یہ مسئلہ نہیں ہے، جب تشدد انسان کرتا ہے تو غلط ہوتا ہے، تو تشدد نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے سوال ہوں تو آپ جلدی کر لیں۔